قومی سلامتی پر زیرو ٹالرنس پالیسی جاری رہے گی۔ پاکستان کی مسلح افواج ملکی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور داخلی استحکام کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ مسلح افواج اعلیٰ معیار، نظم و ضبط، بے لوث قومی خدمت کے کلچر کو فروغ دے رہی ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا لاہور گیریجن میں خطاب، کہا پاک فوج ہر چیلنج سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ پاک فوج ملک کی جغرافیائی سرحدوں اور داخلی سلامتی کے لیے پوری طرح چوکس ہے۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے لاہور گیریجن کے دورے پر فارمیشن کی تربیت اور جنگی صلاحیتوں کا بھی جائزہ لیا اور جدید ٹیکنالوجی پر مبنی خصوصی فیلڈ ٹریننگ مشق کا مشاہدہ کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے مستقبل کے میدان جنگ سے ہم آہنگی کے لیے جدت اور انوویشن پر زور دیا۔ فیلڈ مارشل نے فوجی جوانوں کے لیے کھیلوں اور تفریحی سہولیات کا بھی معائنہ کیا اور جسمانی فٹنس اور مورال برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے CMH لاہور کے ہائی کیئر سینٹر کا بھی دورہ کیا، جہاں انہوں نے جدید سہولیات سے آراستہ طبی مراکز کے قیام پر عملے اور انتظامیہ کی کاوشوں کو سراہا۔ قومی سلامتی پر زیرو ٹالرنس پالیسی جاری رہے گی۔ پاکستان کے مسلح افواج ملکی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور داخلی استحکام کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ مسلح افواج اعلیٰ معیار، نظم و ضبط اور بے لوث قومی خدمت کے کلچر کو فروغ دے رہی ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا لاہور گیریجن میں خطاب، کہا کہ پاک فوج ہر چیلنج سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ پاک افواج ملک کی جغرافیائی سرحدوں اور داخلی سلامتی کے لیے پوری طرح چوکس ہے۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے لاہور گیریجن کے دورے پر فارمیشن کی تربیت اور جنگی صلاحیتوں کا جائزہ لیا اور جدید ٹیکنالوجی پر مبنی خصوصی فیلڈ ٹریننگ مشق کا مشاہدہ کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے مستقبل کے میدان جنگ سے ہم آہنگی کے لیے جدت اور انوویشن پر زور دیا۔ فیلڈ مارشل نے فوجی جوانوں کے لیے کھیلوں اور تفریحی سہولیات کا بھی معائنہ کیا ہے اور جسمانی فٹنس اور مورال برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے CMH لاہور کے ہائی کیئر سینٹر کا بھی دورہ کیا، جہاں انہوں نے جدید سہولیات سے آراستہ طبی مرکز کے قیام پر عملے اور انتظامیہ کی کاوشوں کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف ایک روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچ گئے ہیں۔ کوئٹہ ایئرپورٹ پر وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز احمد بگٹی نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم آج کوئٹہ میں مصروف دن گزاریں گے۔ وزیر اعظم کو صوبے میں امن و امان کی صورتحال پر خصوصی بریفنگ بھی دی جائے گی۔ وزیر اعظم کوئٹہ کی سیاسی قیادت سے ملاقات کریں گے۔ نون لیگ کے سینئر قیادت، پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سے ملاقاتیں متوقع ہیں۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم سے قبائلی عمائدین کا بھی ایک وفد ملے گا۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ، وزیر اقتصادی امور احسن اقبال سمیت وفاقی و صوبائی وزراء بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں۔ بلوچستان میں دانش اسکول، NHA 25 اور دیگر منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ وزیر اعظم کئی منصوبوں کا افتتاح بھی کریں گے۔ جبکہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے بیجنگ پولیس کالج کا دورہ کر کے ہائی ٹیک ٹریننگ کے مختلف سیکشن دیکھے۔ محسن نقوی نے گاڑیوں کے ذریعے ملزمان کو پکڑنے کا مظاہرہ دیکھا اور بیجنگ پولیس کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا نیشنل پولیس اکیڈمی کے تمام ASPs ایک ماہ کی ٹریننگ کے لیے بیجنگ پولیس کالج جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل پولیس اکیڈمی اور بیجنگ پولیس کالج کے درمیان تعاون کو بڑھایا جائے گا۔ وزیر داخلہ نے ڈرائیونگ ٹیسٹ مشینیں بھی چلائیں۔ محسن نقوی کو صدر بیجنگ پولیس کالج نے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے مظاہروں، تشدد کے واقعات اور دیگر جرائم سے نمٹنے کے بارے میں بھی بریفنگ دی۔ احتجاج کے نام پر ریاست کو یرغمال بنایا گیا۔ مذہب کے نام پر فتنے کو فروغ دے کر معاشرے کا امن تباہ کیا گیا۔ مذہبی منافرت کو روکنا علماء کرام کی ذمہ داری ہے۔ فتنہ چاہے کسی بھی روپ میں ہو، قانون کی گرفت سے نہیں بچنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز لاہور میں علماء کرام اعزازیہ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کر رہی تھی۔ کہا اعزازیہ کارڈ سے ائمہ کرام کو 25,000 روپے ماہانہ ملیں گے۔ اعزازیہ کارڈ پر منفی پروپیگنڈا کیا گیا۔ مذہب کے نام پر اس قسم کی انہوں نے ایک فتنہ جو ہے وہ اس کو فروغ دیا اور ہمارے جو معاشرے میں جو بے رحمی سے ہمارے معاشرے کو انہوں نے تار تار کیا۔ احتجاج کے نام پہ انہوں نے ریاست کو یرغمال بنایا۔ تو اگر یہ فتنہ نہیں ہے، لوگوں کی زندگی ان پہ تنگ کر دینا، اللہ تعالیٰ کی زمین لوگوں پر تنگ کر دینا، بے گناہ لوگوں کو شہید کرنا، ان کا خون بہانا، ان کے کاروبار کو نقصان پہنچانا، املاک کو نقصان پہنچانا، اسٹیٹ کی امانت کو، عوام کی امانت کو نقصان پہنچانا، ان کی گاڑیوں کو، موٹر بائکس کو نظر آتش کر دینا،
اگر یہ فتنہ نہیں تو اور فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ تو یہ ایک بہت چھوٹی سی رقم ہے، 25,000 روپیہ مہینہ. ہم آپ کو پراپر بینک آف پنجاب کے کارڈز کے ذریعے یہ ماہانہ جو 25,000 کی اماؤنٹ ہے یہ ہم آپ کو منتقل کریں گے. تو میں سب سے یہ کہوں گی کہ یہ ایک معاونت جو 25,000 روپیہ ہے یہ زیادہ نہیں ہے. اس کو جو سیاست کا لوگوں نے رنگ دینے کی کوشش کی، اس کو ایک منفی انداز میں اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کی، وہ ہو نہیں سکا کیونکہ یہ ایسا تھا نہیں. یہ آپ کے ذریعے پیغام جانا چاہیے کہ جو مذہبی منافرت ہے، جو تقسیم ہے، اس کو روکنا خدا کے واسطے یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے. سیاسی منظرنامے سے اہم فیصلے کی بات کریں گے. پاکستان تحریک انصاف نے آج اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سے ملاقات کا فیصلہ کر لیا. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی سربراہی میں رہنماؤں کا اسلام آباد میں اہم اجلاس ہوا. اجلاس میں سلمان اکرم راجہ، اسد قیصر، جنید اکبر اور پی ٹی آئی کے دیگر رہنماؤں نے شرکت کی. اجلاس میں پی ٹی آئی وفد کے آج اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سے ملاقات کا بھی فیصلہ ہوا. اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات میں محمود خان اچکزئی کو بطور اپوزیشن لیڈر تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا مطالبہ بھی ہوگا. پاکستان تحریک انصاف نے آج اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سے ملاقات کا فیصلہ کیا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی سربراہی میں رہنماؤں کا اسلام آباد میں اہم اجلاس ہوا. اجلاس میں سلمان اکرم راجہ، اسد قیصر، جنید اکبر اور پی ٹی آئی کے دیگر رہنماؤں نے شرکت کی. اجلاس میں پی ٹی آئی وفد کی آج اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سے ملاقات کا فیصلہ کیا گیا ہے. نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نے فی یونٹ بجلی 93 پیسے سستی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. نیپرا اعلامیہ کے مطابق بجلی نومبر کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں سستی کی گئی. کراچی سمیت ملک بھر کے صارفین کو جنوری کے بلوں میں ریلیف ملے گا، جبکہ لائف ٹائم صارفین پر اطلاق نہیں ہوگا. نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نے فی یونٹ بجلی 93 پیسے سستی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. اعلامیہ کے مطابق بجلی نومبر کے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں سستی کی گئی. کراچی سمیت ملک بھر کے صارفین کو جنوری کے بلوں میں ریلیف ملے گا، جبکہ لائف لائن صارفین پر ان پرائسز کا اطلاق نہیں ہوگا. ایک جانب بجلی سستی کی بات ہے تو دوسری جانب 1 جنوری سے بجلی کی اوسط قیمت بنیادی ₹1.79 فی یونٹ بڑھا دی گئی. نیپرا نے ڈسکوز کی درخواست پر بجلی کے اوسط بنیادی ٹیرف پر فیصلہ جاری کیا. نیپرا نے اپنا فیصلہ وفاقی حکومت کو بھجوا دیا، جہاں سے منظوری کے بعد قیمتوں میں اضافے کے فیصلے پر اطلاق ہوگا. نیپرا نے جنوری 2026 سے فی یونٹ بجلی کے اوسط نرخ ₹33.38 مقرر کیے ہیں. یاد رہے کہ ملک میں نافذ العمل فی یونٹ بجلی کے اوسط بنیادی نرخ ₹31.59 ہیں. آپ کو ایک بار پھر سے اس اہم خبر کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے چلیں کہ 1 جنوری سے بجلی کی اوسط قیمت بنیادی ₹1.79 فی یونٹ بڑھا دی گئی ہے. نیپرا نے ڈسکوز کی درخواست پر بجلی کی اوسط بنیادی ٹیرف پر فیصلہ جاری کر دیا ہے. نیپرا نے اپنا فیصلہ وفاقی حکومت کو بھجوا دیا، جہاں سے منظوری کے بعد قیمتوں میں اضافے کے فیصلے پر اطلاق ہوگا. نیپرا نے جنوری 2026 سے فی یونٹ بجلی کے اوسط نرخ ₹33.38 مقرر کیے ہیں. سرمایہ کاروں کے بھروسے کی بات کی لیتے ہیں تو پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے چوتھے دن تیزی کے باعث 100 انڈیکس بلند ترین سطح پر پہنچ گیا. بازار حصص میں کاروبار کے دوران 100 انڈیکس نے 900 سے زائد پوائنٹس کے اضافے سے 1,87,472 پوائنٹس کی بلند ترین سطح کو چھو لیا ہے. کاروبار کے دوران ایک موقع پر 100 انڈیکس 1,85,937 کی نچلی سطح پر آ گیا. گزشتہ روز 100 انڈیکس 1,86,518 پوائنٹس پر بند ہوا تھا. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے چوتھے دن تیزی کے باعث 100 انڈیکس بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے. بازار حصص میں کاروبار کے دوران 100 انڈیکس نے 900 سے زائد پوائنٹس کے اضافے سے 1,87,472 پوائنٹس کی بلند ترین سطح کو چھو لیا ہے. موسم کے حوالے سے اپڈیٹ ہے کہ ملک کے بیشتر علاقوں میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم سرد اور
خشک رہنے کا امکان ہے۔ پہاڑی علاقوں میں شدید سردی کی لہر برقرار رہنے کی توقع ہے۔ محکمہ موسمیات نے اس حوالے سے اسلام آباد اور گرد و نواح میں موسم سرد اور خشک رہنے کی توقع ظاہر کی ہے۔ پنجاب کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ مری، گلیات اور ملحقہ علاقوں میں شدید سردی کا امکان ہے۔ خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ پشاور، مردان، بنوں اور ڈی آئی خان سمیت مختلف علاقوں میں دھند متوقع ہے۔ گلگت بلتستان اور کشمیر میں موسم شدید سرد اور خشک رہنے کی توقع ہے۔ کشمیر میں صبح کے اوقات میں بعض مقامات پر کوہر پڑنے کا امکان ہے۔ بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ صوبے کے شمالی اضلاع میں موسم انتہائی سرد رہے گا۔ کئی علاقوں میں کم سے کم درجہ حرارت منفی میں ریکارڈ کیا گیا۔ کوئٹہ میں درجہ حرارت -4، قلات میں 7، زیارت میں 9 اور شوب میں -2 ریکارڈ کیا گیا۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم مزید سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے، جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سردی کی لہر برقرار رہنے کی توقع ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد اور گرد و نواح میں موسم سرد اور خشک رہنے کی توقع ہے۔ کراچی کی بات کریں تو کراچی میں بھی گزشتہ رات موسم سرما کی سرد ترین رات ثابت ہوئی۔ کوئٹہ سے آنے والی سرد اور برفیلی ہواؤں نے شہریوں کے دانت بجا دیے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں آج درجہ حرارت 23 سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ رات میں سردی کی شدت بڑھ سکتی ہے۔ درجہ حرارت 13 سینٹی گریڈ تک گرنے کا امکان ہے۔ شہر میں شمال مشرق سے 13 میل فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 38 ہے۔ موسم کا حال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ کراچی میں ہفتہ اور اتوار کے روز سردی کی لہر میں مزید اضافے کا امکان ہے۔ اس دوران درجہ حرارت سنگل ڈیجٹ یعنی 9 ڈگری سینٹی گریڈ بھی گر سکتا ہے۔ کراچی میں گزشتہ رات سے ہی موسم سرما کی سرد ترین رات ثابت ہوئی۔ کوئٹہ سے آنے والی سرد اور برفیلی ہواؤں نے شہریوں کے دانت بجا دیے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں آج درجہ حرارت 23 سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ رات میں سردی کی شدت بڑھ سکتی ہے۔ درجہ حرارت 13 سینٹی گریڈ تک گرنے کا امکان ہے۔ ایک جانب شدید سردی تو دوسری جانب لاہور میں دھند کا راج جاری ہے۔ سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ نیوز 1 سید عمران شمسی سے۔ عمران، آگاہ کیجیے گا۔ لاہور شہر میں آپ کو بتائیں کہ دھند کا راج جاری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ سردی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے اور کم سے کم درجہ حرارت جو ہے اس وقت 10 اور زیادہ سے زیادہ جو ہے 16 سینٹی گریڈ درجہ حرارت نوٹ کیا گیا ہے۔ اور موٹر وے M1، M2، M3 جو ہے وہ جو کھول دی گئی ہے اور وہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ موٹر وے کی جانب سے یہ احکامات جاری کیے گئے کہ رات 7 بجے کے بعد سفر کرنے سے جو ہے اجتناب کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ صبح 10 بجے کے بعد جو ہے وہ سفر کیا جائے، جس کی دھند کی وجہ سے موٹر وے بند کر دی جاتی ہے اور حد نگاہ جو ہے وہ 0 ہو جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے اس وقت بہت کم ہو چکا ہے اور سموگ میں بھی بہت کمی آ چکی ہے۔ کم سے کم جو ہے ایئر کوالٹی انڈیکس جو 192 اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ آپ کو بتائیں کہ 193 تک جا پہنچا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ ابھی تک سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ساتھ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اگلے ہفتے کے دوران مزید سردی میں اضافہ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ دھند میں بھی زیادہ اضافہ ہوگا۔ بارشوں کے بھی امکانات ہیں جس کی وجہ سے سردی میں مزید اضافہ ہوگا اور جو پہاڑی علاقے ہیں پہاڑی علاقوں میں مزید برف باری کا بھی امکان ہے۔ جی شکریہ عمران شمسی، آپ نے لاہور میں موسم کے حوالے سے اپڈیٹ کیا۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ کے میدانی علاقوں میں آج بھی دھند کے ڈیرے ہیں۔ حد نگاہ محدود ہو جانے پر موٹر ویز کو متعدد مقامات پر ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ حد نگاہ میں بہتری پر M2 کو لاہور سے کوٹ مومن تک ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ دھند میں کمی پر موٹر وے M3 کو فیض پور سے درخانہ تک ٹریفک کے لیے کھول دی گئی ہے۔ حد نگاہ میں بہتری کے بعد M4 کے فیصل آباد سے پنڈی بھٹیا تک ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ کے میدانی علاقوں میں آج بھی دھند کے ڈیرے ہیں۔ حد نگاہ محدود ہو جانے پر موٹر ویز کو متعدد مقامات پر ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ حد نگاہ میں بہتری پر M2 کو لاہور سے کوٹ مومن تک ٹریفک کے لیے کھولا گیا۔ دھند میں کمی پر موٹر وے M3 کو فیض پور سے درخانہ تک ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ بڑی خبر نے آپ کو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری مزید مضبوط بنانے پر اتفاق ہوا ہے۔ ISPR کے مطابق پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل
ظہیر احمد بابر سدھو نے سعودی عرب کا دورہ کیا۔ سعودی قیادت کی جانب سے پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ مہارت اور جنگی تیاریوں کی بھی تعریف کی گئی۔ علاقائی استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو بھی سراہا گیا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری مزید مضبوط بنانے پر اتفاق ہو چکا ہے۔ ISPR کے مطابق پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے سعودی عرب کا دورہ کیا ہے۔ سعودی قیادت کی جانب سے پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ مہارت اور جنگی تیاریوں کی تعریف کی گئی ہے۔ علاقائی استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو بھی سراہا گیا ہے۔ ناظرین کو اس اہم خبر کے حوالے سے ایک بار پھر سے اپڈیٹ کرتے چلیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کر لیا گیا ہے۔ سعودی قیادت کی پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ مہارت، جنگی تیاریوں کی تعریف، علاقائی استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو بھی سراہا گیا ہے۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا دورہ سعودی عرب، پاک سعودی عرب اسٹریٹجک شراکت داری مزید مضبوط بنانے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان برادرانہ تعلقات دنیا کے سامنے ایک مثال کے طور پر ہیں۔ پاکستان نے ہمیشہ سعودی عرب نے ہر برے وقت میں ساتھ دیا اور مضبوط طریقے سے پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا، اور اب اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ اور ISPR کے مطابق پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے سعودی عرب کا دورہ کیا ہے۔ سعودی قیادت کی جانب سے پاک فضائیہ کے پیشہ ورانہ مہارت اور جنگی تیاریوں کی تعریف بھی کی گئی اور علاقائی استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا گیا۔ پاکستان ایک جانب سعودی عرب میں حرمین شریفین کی خدمت کے لیے سب سے آگے ہے، اور یہ اب پاکستان کے ضمن میں آتا ہے کہ پاکستانی فورسز حرمین شریفین کا دفاع کے لیے موجود ہیں۔ اسی طرح سے دیگر جو معاملات ہیں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان، وہ دنیا سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ ایک جانب پاکستان کا مشکل وقت میں سعودی عرب نے ہر وقت ساتھ دیا۔ جب 10 مئی کو پاکستان نے بھرپور جواب دیا بھارت کے جنگی کوتاہیوں پر، تو اس وقت بھی سعودی عرب پاکستان کے ساتھ اسٹینڈ کر رہا تھا، اور دنیا کے ساتھ ساتھ سعودی عرب نے بھی پاکستان کے ہر طرح سے جو ہے امن کے حوالے سے پاکستان کی تعریف کی اور پاکستان کے کردار کو سراہا۔ اسی طرح سے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مختلف معاہدوں پر دستخط ہوتے رہتے ہیں، اور جو معیشت ہے اس کے حوالے سے سعودی عرب نے پاکستان میں ہمیشہ سے بہترین کردار ادا کیا۔ ابھی ایک اسٹریٹجک شراکت داری مضبوط بنانے پر پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو اتفاق ہوا ہے، اس میں پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو اس وقت سعودی عرب کے دورے پر موجود ہیں۔ سعودی قیادت کی جانب سے پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ مہارت اور جنگی تیاریوں کی تعریف بھی کی گئی، جبکہ علاقائی استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا گیا۔ پاکستان نے جس طرح سے امن کے حوالے سے ہمیشہ بہترین تاثر دنیا کے سامنے پیش کیا، اس کی تعریف پوری دنیا کر رہی ہے۔ اسی طرح سعودی عرب بھی اس بات پر مطمئن ہے کہ پاکستان خطے میں امن کے لیے ہر طرح سے وہ کردار ادا کر رہا ہے جو کسی بھی ذمہ دار ملک کو ادا کرنا چاہیے۔